دوسرا مسئلہ جو ہے وہ سجدے کا ہے. یہ شرک بھی بہت لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، بہت لوگوں کے اندر. اور اس کے لیے جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ملائکہ سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. یاد کرو وہ وقت اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر دیا. اب دیکھیں اتنا علم تو ہم سب رکھتے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ نہیں رکھتا ہے. اس امت کا اجتماعی عقیدہ کیا ہے کہ سجدہ کس کے سامنے ہوگا؟ کوئی اس چیز کا قائل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ہوگا؟ نبی کے سامنے بھی کوئی سجدے کا قائل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی اس آیات کا غلط ترجمہ کر کے، غلط تفسیر کر کے لوگوں کے عقائد کو جو ہے وہ خراب کیا گیا ہے. ورنہ اجتماعی عقیدہ وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. دیکھیں سورۃ النحل دیکھیں، یہاں اللہ رب العزت نے 4849 نمبر آیتوں کے اندر میں صرف 49 آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے. ساری مخلوق کس کے سامنے، ساری چیزیں کس کے سامنے سجدہ کرتی ہے؟ اللہ کے سامنے. اور ملائکہ بھی اللہ فرماتا ہے والملائکہ، اور ملائکہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور تکبر نہیں کرتے. تو ملائکہ کس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے. اب آپ صحیح معنی سیکھیں، معاملہ حل ہو جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھیں جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ زمین پر میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں آدم کو. تو ملائکہ نے کہا یہ تو فساد کرے گا. اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اور پھر انہوں نے اپنی زبان سے بھی یہ کہہ دیا کہ اللہ تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے. جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یعنی اس کے جسم کو مٹی سے تیار کیا، فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اس کو میں صحیح انسان، اس کا مجسمہ بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنا امر پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے حق میں سجدہ کرنا ہے تمہیں، سجدے میں پڑھنا ہے تمہیں. اب یہ لہو لآدم، یہاں لی یعنی لام کے معنی اور لہو کے اندر لام کے معنی، اس کے معنی ہو رہے آدم کے حق میں. تو آدم کے حق میں اللہ نے کیا بات کہی تھی کہ یہ خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. کیا کہا؟ خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. تو ملائکہ نے جیسے ہی اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو سب نے اللہ کا حکم مانا. سجدہ کس کے لیے ہوا؟ اللہ کے لیے. تو اس لیے بعض مفسرین نے لکھا بھی ہے اور لغات کے اندر بھی یہ معنی موجود ہے کہ سجدہ جو ہے اس کا معنی یہاں سجدہ انقیادی ہے، یعنی اللہ کی فرمانبرداری، اس کا حکم ماننا. اب اللہ کا حکم مانتے ہوئے انہوں نے سجدہ کیا اور آدم علیہ السلام کو خلیفہ تسلیم کر دیا. اب باری آئی ابلیس کی تو اللہ نے کہا ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا ہے؟ اس امر کو کہا جب میں نے تجھے حکم دیا کہ اس کو خلیفہ مان. تو ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے اس کو مٹی سے بنایا، اس کو میں کیسے بڑا مانوں، خلیفہ مانوں. اصل جھگڑا یہ تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ خلیفہ جو ہے وہ آدم ہے یا جنات میں سے کوئی ہے. تو ابلیس نے کہا کہ میں تو اس کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں. اللہ نے کہا میں اس کو خلیفہ بناتا ہوں. یہ خلافت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. سورہ صاد کے اندر دیکھیں اللہ فرماتا ہے داؤد علیہ السلام سے یا داؤد انی جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اور آج بھی زمین پہ خلیفہ کون ہوگا؟ جو اللہ کے قانون کا اجرا کرے گا. اس بات کو سمجھ لو. کوئی سرکش، کوئی باغی نائی، کوئی مشرک جو ہے وہ خلیفہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں یہ خلافت کا جنگ تھا جس کو ابلیس نے نہیں مانا اور اس نے سجدہ نہیں کیا. تو سجدہ اصل میں کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے. دوسرا واقعہ یوسف علیہ السلام کے اندر ہے. سورہ یوسف کے اندر ہے یوسف علیہ السلام کا. وہاں بھی یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 9 ستارے کو میرے سامنے سجدہ
سجدہ کرے، اس کی تعبیر اب بعد میں آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں سے جیل میں، جیل سے پھر کیا ہوا، خواب کی تعبیر بتائی، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائی، پھر بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے اس کو وزیر خزانہ بنا دیا، پھر اسی مصر کا وہ خلیفہ بھی بن گیا۔ پھر اس نے کیا کیا، پیغام بھیج دیا اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو، سب کو کیا کیا، مصر بلوا دیا، وہ آ گئے۔ جیسے آئے قرآن مجید ان کے بارے میں سورہ یوسف کے اندر بتاتا ہے کہ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں اور باپ کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا۔ کہاں بٹھایا؟ تخت پہ بٹھایا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، یعنی وہ واقعہ آ گیا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب کے سب اس کے لیے سجدے میں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ یہ شکریہ کا سجدہ تھا جو سب نے اللہ کے سامنے کیا تھا، یہ نہیں کہ وہ سب کے سب جو ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس اول تو اس بات پہ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اگر یوسف علیہ السلام کے سامنے اس کے ماں باپ سجدہ کرتے تو وہ تخت پہ بیٹھتے اس کے ساتھ؟ وہ تو قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ تخت پہ انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ جیسے بھائی سامنے تھے، ماں باپ بھی پھر سامنے ہوتے سجدہ کرنے کے لیے، لیکن وہ تخت کے ساتھ بیٹھے تھے۔ دوسری بات یہ ہے، عقل سے کام لو، نقل سے بھی کام لو، جو قرآن مجید میں جو واقعہ ہے اس سے بھی کام لو، غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ ماں باپ کے بچے کے سامنے سجدہ کرتے، یہ سنا ہے آپ نے کبھی؟ جاہل لوگ یہ تو کر سکتے ہیں کہ تعظیماً کوئی بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کے سامنے جھک جائے، لیکن یہ تو میں نے نہیں دیکھا، کسی سے سنا بھی نہیں ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کے سامنے سجدہ کیا ہو۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ تو آج یوسف علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو یعقوب علیہ السلام اور اس کی بیوی جو ہے وہ کیسے سجدہ کر رہی ہے اپنے بیٹے کے سامنے؟ ماں باپ کیسے اولاد کے سامنے سجدہ کر رہی ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بعد میں نبی بنا ہے اور یعقوب علیہ السلام اس کا باپ پہلے سے نبی ہے، تو ایک نبی دوسرے کے سامنے سجدہ کرے گا؟ جبکہ وہ سینئر نبی ہے، اس سے زیادہ محترم نبی ہے، کیونکہ اس کی زیادہ فضیلت ہے، وہ باپ بھی ہے، اس نے کیسے سجدہ کیا؟ اب اس بات کے تعبیر آتے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے دیکھی تھی۔ یہاں بھی اصل مسئلہ ہے خلافت کا۔ کس چیز کا؟ خلافت کا۔ یوسف علیہ السلام کی ماں، یوسف علیہ السلام کا باپ، یوسف علیہ السلام کے وہ 9 بھائی، سب کے سب اس حکومت کے کیا ہوئے؟ رعایا۔ کیا ہوئے؟ اور خلیفہ کون تھا؟ یوسف علیہ السلام۔ تو یہ اس بات کی تعبیر تھی، یہ رعایا ہو گئے اور یوسف علیہ السلام خلیفہ ہو گئے۔ تو یہاں بھی مسئلہ خلافت کا تھا، دونوں جگہ خلافت کا ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے اور شرک کے دلدل کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اور شرک کوئی معمولی گناہ ہے؟ اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے،